اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ واقعہ کربلا کے اسباب کو پڑھتے پڑھتے ہم کربلا کے جانب گامزن ہیں۔ تو ہم پہنچے تھے کہ جب اسلامی مملکت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی تو جو شام میں خلافت کا دعویٰ کیا جناب معاویہ نے، تو اس کے بعد انہوں نے مولا علی علیہ السلام سے علاقے چھیننے شروع کر دیے اور مسلمانوں کی بستیوں کے اوپر حملے کر کے بزور شمشیر ان سے نہ صرف بیعت لینی شروع کر دی بلکہ ریونیو کلیکشن بھی شروع کر دی۔ اور اس میں طرح طرح کے مظالم ہم نے دیکھے تھے، پرٹیکولرلی بسر بن ابی ارطاد کے لشکر نے جو مظالم مدینہ میں، مکہ میں اور پھر یمن میں ڈائے، ان کی کوئی مثال اسلامی تاریخ میں نہیں ملتی۔ اور یہ تاریخ کا وہ پہلا شاید آخری موقع تھا جب مسلمانوں کی بیٹیاں غلام بنا کر اور بندیاں بنا کر بازاروں میں بیچی گئیں۔ یہ اتنا بڑا ظلم تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر کہ جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ اور اس لشکر کو بھیجنے والے جناب معاویہ تھے، اور اس لشکر کا کمانڈر جو تھا وہ بسر بن ابی ارطاد تھا۔ اب ہم چلتے ہیں دوسری طرف کہ مولا علی علیہ السلام کی طرف کیا ہو رہا تھا۔ تو اسی وقت جب معاویہ اپنی حکومت کو مستحکم کر رہے تھے اور مولا علی علیہ السلام سے علاقے چھین رہے تھے، اسی وقت مولا علی علیہ السلام کے کیمپ میں ایک کمپلیٹ انریسٹ اور کیاس تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہی لوگ جو مدینہ پر حملہ آور ہوئے تھے اور پھر جو جناب عثمان غنی ذو النورین علیہ السلام کی شہادت کا باعث بنے تھے، بلکہ اس باعث نہیں بنے تھے، ان کو شہید کیا تھا، ان لوگوں نے ایک روپ داڑا اور اپنے آپ کو شیعہ علی کہنا شروع کر دیا۔ یہ پہلا گروہ تھا۔ شیعہ کا مطلب ہوتا ہے گروہ۔ اب یہ دیکھ لیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ کیوں لوگ اس پہ اب ناز کرتے ہیں، ورنہ قرآن پاک نے، اللہ تعالیٰ نے یہی لفظ یوز کیا ہے کہ جو وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین میں تفرقہ کیا وَكَانُوا شِيَعًا، اور وہ شیعہ ہو گئے، یعنی وہ گروہوں میں، یہ والے شیعہ نہیں میں کہہ رہا جو آج کی اصطلاح میں استعمال ہوتا ہے، قرآن کہتے ہیں کہ جو گروہوں میں بٹ گئے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان میں نہیں ہیں۔ یعنی جو کوئی بھی امت وحد سے نکل کر، جو کوئی بھی جماعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، جو امت ایک وسیع و عریض حصہ ہے، اس سے نکل کر علیحدہ ہو کے جس نے گروہ بنایا، اللہ نے کہا کہ میرے رسول کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور میرے رسول ان میں نہیں ہے۔ اب اس گروہ کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ چولہے میں ڈالنا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو۔ ہماری طرف سے وہ شیعہ کہلائے، وہ سنی کہلائے، وہ دیوبندی کہلائے، وہ بریلوی کہلائے، وہ اہل حدیث کہلائے، وہ مالکی کہلائے، وہ شافعی کہلائے، وہ جعفری کہلائے، وہ جو مرضی کہلائے، حنفی کہلائے، لیکن اگر وہ گروہ بن گیا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نہیں ہے۔ تو آپ ذرا خود غور کریں کہ پھر کیا کیا جا سکتا ہے اس کا۔ تو سب سے پہلے ان لوگوں نے شیعہ علی ہونے کا نعرہ لگایا، اور ان کی ضد میں دوسرے لوگ جو تھے انہوں نے اپنے آپ کو شیعہ عثمان کہنا شروع کیا۔ یہ دو پہلے گروہ تھے جو امت مسلمہ میں بنے، اور تاریخ اس بات پر اپنی مہر ثبت کرتی ہے کہ مولا علی علیہ السلام اور پھر جناب مولا حسن علیہ السلام کو جتنا شیعہ علی نے ستایا، کسی غیر نے نہیں ستایا۔ یہ بالکل ایک تاریخی حقیقت ہے۔ میری اس کے اوپر شیعہ زعماء سے، بڑے بڑے بندوں سے بات ہوئی ہے، بلکہ ایک بہت بڑے نام ہے اہل تشیع کا، ان سے جب میں نے یہ بات پوچھی تو انہوں نے کہا کہ خود انہوں نے مجھے کہا کہ ہماری کتاب میں ایک حدیث ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے کہا کہ میرے شیعوں نے میرے اوپر حملہ کیا، میرے نیچے سے مسلح کھینچا، مجھ پر تلوار ماری، اور پھر میرے شیعوں نے ہی معاویہ سے ساز باز ہو کے مجھے گرفتار کر کے پیسوں کے عوض معاویہ کے آگے بیچنے کی کوشش کی۔ تو یہ
انہوں نے کہا کہ یہ میں حدیث 15 سال تک چھپاتا رہا ہوں، 15 سال کے بعد میں نے ارادہ کیا کہ میں نے یہ بیان کرنی ہے، اور جب میں نے بیان کی تو لوگ میرے خلاف ہو گئے۔ تو یہ ایک کوئی غصہ کرے یا نہ کرے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، یہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو شیعان علی کہہ رہے تھے، مولا علی علیہ السلام کو سب سے زیادہ انہوں نے تنگ کیا۔ اور آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جب نیزے اٹھا کر قرآن پاک کو نیزوں پہ اٹھا کر انہوں نے اعلان قد سے بچنے کی کوشش کی معاویہ کے لشکر نے صفین کے مقام کے اوپر، تو مولا علی علیہ السلام سب سے بڑے مخالف تھے تحکیم کے، اور ان کا مولا علی علیہ السلام کے یہ جملے ہیں کہ یہ تمہارے آگے قرآن کر رہے ہیں، یہ ایک فریب ہے، اگر یہ قرآن کو مانتے ہوتے تو میرے سامنے تلوار ہی نہ اٹھاتے۔ لیکن اس وقت بھی انہی کی جماعت کے لوگوں نے ان کے گرد گھیرا ڈالا اور کہا کہ نہیں، آپ کیسے انکار کر سکتے ہیں، وہ قرآن پیش کر رہے ہیں۔ تو مولا علی نے چاروں نچار اس کو مانا، اور جب یہ تحکیم ہو گئی اور وہاں روند مار ڈالا گیا، تو پھر انہوں نے واپس آ گئے تو مولا علی علیہ السلام کے اوپر تنقید ان کے شیعان نے ہی کر دی۔ دراصل وہ لوگ تھے جو وہ حملہ آور ہوئے تھے مدینہ کے اوپر، تو انہوں نے مولا علی کو کہا کہ لا حکم الا للہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی حکم نہیں، لہذا آپ نے جناب شرک کیا ہے اور آپ جو ہیں وہ اسلام سے خارج ہو گئے ہیں۔ سب سے پہلے کفر کا فتویٰ، آپ دیکھیں ظلم کی انتہا پہنچی کہاں تک کہ جو شخص روئے زمین پر سب سے پہلے اسلام لے کے آیا تھا، جو روئے زمین کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اماں ختیجہ کے بعد سب سے پہلا مسلمان تھا، اس کے اوپر کفر کا فتویٰ اسی کی جماعت میں سے لگایا گیا۔ یہ تلخ حقائق ہے، غور سے سنیے گا ان کو، اور دیکھیے گا کہ یہ لوگ کس کس طرح سے کرتے رہے اور کرنے والے کون تھے۔ ان کو بعد میں تاریخ نے خوارج کے نام سے یاد کیا، اور ان کا سرغنہ، ان کا سب سے بڑا لیڈر وہی ذوالخویسرہ تمیمی تھا، جس کو زہیر بن قیس بھی کہتے ہیں، جس کا میں نے ذکر بھی آپ کو کیا تھا، اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی کی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اس طرح کے لوگ نکلیں گے، وہ میں نے آپ کو پوری حدیث سنائی تھی کہ ان کا نماز روزہ تم سے بہتر ہوں گے۔ تو یہ وہ سارے کے سارے لوگ مل کے انہوں نے مولا علی علیہ السلام کو کہا کہ آپ کافر ہو گئے ہیں، آپ دوبارہ کلمہ پڑھے۔ تو انہوں نے کہا اللہ تمہیں غارت کرے، جب روئے زمین پر رسول کے علاوہ کوئی کلمہ پڑھنے والا موجود نہیں تھا، میں نے اس وقت کلمہ پڑھا۔ لیکن ان لوگوں نے مولا علی پر کفر کا فتویٰ لگایا، مولا علی کے خلاف بغاوت کی، اور یہ کوئی 12,000 بندے جو تھے نا، یہ لے کے تو یہ علیحدہ ہو گئے۔ اب یہ ادھر معاویہ اپنی حکومت کو مستحکم کر رہے تھے، ادھر علی کے کیمپ میں کیاس کریٹ ہو گیا، اور ایک بہت بڑی جماعت اس کو بنیاد بنا کے پہلے مولا علی کو کہا کہ آپ قرآن کو تسلیم کریں، اور جب انہوں نے کر لیا تو بعد میں کہا، یہ اتنے منافق لوگ تھے، بعد میں کہا کہ آپ نے کیوں کیا، یہ تو شرک ہے۔ اچھا، اور مولا علی کی عظمت دیکھیں کہ لوگ سامنے آ کے مولا علی کے کھڑے ہو کے کہتے ہوتے تھے کہ آپ کافر ہو گئے ہیں، مولا علی انہیں کچھ نہیں کہتے تھے۔ یہ حوصلہ، یہ صبر، یہ سبق ہے، یہ مولا علی کی پوری زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ یہ سبق ہے کہ تم نے کتنے حوصلے سے رہنا جب قیاس میں تم چلے جاؤ۔ تو مولا علی نے انہیں کہا کہ میں نہ تمہیں اپنی مساجد میں داخلے سے روکوں گا، نہ تم پر کفر کا فتویٰ لگاؤں گا، تم میرے اوپر لگاتے ہو، میں تمہارے اوپر نہیں لگاؤں گا۔ مال غنیمت میں سے جو حصہ آئے گا بیت المال میں، جو عام مسلمانوں کو ملے گا، تمہیں بھی اس میں سے دوں گا، تا وقتیہ کہ تم لا اینڈ آرڈر، امن و امان خراب نہیں کرتے۔ اگر تم نے امن و امان خراب کیا تو پھر میں تمہارے خلاف جو ہونا ہے وہ اٹیک کروں گا۔ اب لوگ آگے انہوں نے اپنا علیحدہ کیمپ بنا لیا، 12,000 بندے نے۔ لوگ آ کے بتاتے مولا علی کو کہ جناب وہاں تو تہجدیں پڑھی جا رہی ہیں، وہاں 5 5 کی بجائے 7 7 نمازیں پڑھیں، سارا سارا دن وہ لوگ قرآن پڑھتے ہیں،
सारी सारी रात क़याम और सजदों में खड़े रहते हैं। मौला अली खामोश हो जाते हैं। फिर जनाब अब्दुल्ला बिन अब्बास को मौला अली ने भेजा उनके साथ मुज़ाकरात के लिए। अब्दुल्ला बिन अब्बास ने उनसे मुज़ाकरात किए, उनके सवालों का जवाब दिए, और उसके बाद उनमें से 8,000 बंदा जो है ना वो वापस पलट आया, रुजू कर लिया उन्होंने, और आके वापस मौला अली की इताअत कर ली। 4,000 बंदा जो था वो वहीं मुकीम रहा और उसने मौला अली के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। अब जो ये कहते हैं कि तलवार जो है वो गालिब आ गई, अब ये सिचुएशन हुई, और उसी सिचुएशन में बनु उमैया के सरदारों ने क्या किया कि उन्होंने अली की फौज के बड़े-बड़े सरदारों को खरीदना शुरू कर दिया और उनको पैसे दे के अपने साथ मिलाना शुरू कर दिया, जिससे मौला अली की इंतज़ामात और उनकी ग्रिप जो है वो कमज़ोर होती गई। मौला अली ने अपना एक सफ़ीर भेजा, और उस सफ़ीर को इन्होंने पकड़ कर, ये जो 4,000 बंदे थे जिनको हम ख़वारिज कहते हैं, इनको पकड़ उस मौला अली के सफ़ीर को पकड़ कर उसको ज़िबा किया, और उसकी बीवी के पेट से बच्चा निकाल कर, अभी बच्चा उसके पेट में था, बच्चा निकाल कर उसको नेज़े के ऊपर डाला। यानी जानवरों से भी बदतर इंसान थे वो। और यहाँ याद रहे कि ये लोग मौला अली के साथ थे। इन्हीं लोगों में इब्ने जरमूज़ भी शामिल था, जिसने जनाब ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह अन्हु को, जो अशरा मुबशरा में से हैं, शहीद किया था। तो उसके बाद मौला अली अलैहिस्सलाम ने जब उनको चूंकि कहा था कि जब तक तुम लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट का मसला क्रिएट नहीं करोगे मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, लगाते रहो फतवे जितने भी मेरे ऊपर लगा रहे हो। और ये वही लोग हैं जो आज भी तरह तरह की नुक्ता तराज, ये वही मेंटेलिटी है जो आज भी फतवे लगाते हैं, आज भी मुसलमानों की तकफीर करते हैं, छोटी छोटी बात के ऊपर ऊपर किए फतवे की तरफ चले जाते हैं। ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसी बद्दुआ का शिकार है। और जब अब्दुल्ला बिन अब्बास वापस आए तो उन्होंने भी कहा कि रसूल अल्लाह की बात सच्ची है, ये ऐसे कुरान पढ़ रहे हैं, ऐसी तहज्जुदें और नमाजें पढ़ रहे हैं कि कोई नज़ीर नहीं मिलती इनकी, लेकिन हैं ये बंदे जो है ना, ये वाकई दीन इनके इनमें से ऐसे निकल चुका है, जैसे जो है जो तीर है वो शिकार से निकल जाए, जैसे जैसे रसूल अल्लाह ने फरमाया था। अब मौला अली ने उनके ऊपर अटैक किया। इस जंग को जंग नहरवान कहते हैं, और इस जंग की भी बिशारत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली को दी हुई थी। और आप ये देखते हैं कि तीनों जंगों में, जमल में, सफ़ीन में और नहरवान में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला अली के बिल्कुल पीछे खड़े थे। रब्बानी दस्ते शफ़क़त मौला अली के ऊपर था, और इसमें किसी किस्म का कोई इख्तिलाफ़ नहीं कि इन तीनों जंगों में मौला अली ही हक़ पर थे। अच्छा, ये नहरवान में ये हुआ कि फिर मौला अली ने उन पे अटैक किया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक जमात इस तरह की होगी, उसकी ये सफ़ात होंगी, वो कुरान बहुत पढ़ेगी, वो खरूज करेगी, और तुम में से जो हक़ से ज़्यादा करीब होगा, वो उसको कत्ल करेगा। इस हदीस के मुस्ताक भी अब इन्होंने यहाँ गलत मतलब लिया अरबी के लफ्ज़ का कि हक़ से ज़्यादा करीब होने का मतलब है कि दोनों हक़ पे होंगे, लेकिन वो हक़ के ज़्यादा करीब होगा। बिल्कुल कतई नहीं, ये अरबी का असलूब कलाम है। वो जो बंदा एक्सट्रीम हक़ पर होता है उसको इस तरह कहते हैं, ठीक है जी? इसमें ऐसी कोई दूसरी बात नहीं। तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने उनके ऊपर अटैक किया और उन सब को मारा, और कुछ उसमें से चंद मादूदे गिनती के अफराद जो हैं वो भागने में कामयाब हुए, बाकी सारे मौला अली अलैहिस्सलाम ने तय देख किए। अब उस पे फिर मौला अली ने कहा कि जाओ जाके, मुझे रसूल अल्लाह ने कहा था कि तुम एक ऐसी जमात से तलवार कशी करोगे, कताल करोगे, और उनमें एक बंदा होगा जिसका एक बाजू नहीं होगा, और जहाँ कंधा होता है शोल्डर, वहाँ शोल्डर की बजाय एक गोश्त का एक लोथड़ा किस्म का होगा, जिस तरह औरत का पिस्तान होता है। तो इस तरह का जो है ना, एक लोथड़ा गोश्त का बना हुआ होगा, और वो बंदा जो है वो
اس لشکر کی نشانی ہوگی کہ یہ لشکر جو ہے نا یہ گمراہ لشکر ہے اور یہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے۔ اب جب جنگ ختم ہوئی تو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو کہا کہ جاؤ اور اس بندے کو، مرنے والوں کی لاشوں میں اس بندے کو تلاش کرو۔ وہ گئے، تلاش کیا، انہوں نے کہا مولا علی بندہ نہیں ملا۔ اب مولا علی نے کہا نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا، مجھے جس نے خبر دی ہے اس نے اللہ سے خبر لیا اور وہ بہت سچا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم جاؤ اور تلاش کرو۔ اب لوگوں میں چہ مگوئیاں شروع ہو گئیں کہ وہ بندہ نہیں ملا، اس کا مطلب ہے کہ غلط ہاتھ پڑ گیا، یہ غلط بندے مارے گئے، تو بندے بڑے نیک تھے، وہ نمازیں پڑھتے تھے، یہ فلانا فلانا، وہ بندہ جو ایک بازو وہ یہ نشانی بتائی گئی تھی وہ تو ملا نہیں۔ دوبارہ گئے، دوبارہ تلاش کیا، پھر آگے، پھر اور لوگوں کی چہ مگوئیاں چلنی شروع ہو گئی کہ یہ جناب علی نے ظلم کر دیا، دیکھو اتنے مسلمان کاٹ دیے، بلکہ لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کرنی شروع کر دی۔ تو اس سے بھی قیاس ڈیولپ ہوا مولا علی کے کیمپ میں۔ پھر مولا علی جناب والا خود باہر تشریف لے، ان کا یہ ہو ہی نہیں سکتا، مجھے صادق و مصدوق نے یہ خبر دی ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ بندہ وہاں نہ ہو۔ تو وہاں گئے، وہاں ایک گڑھے میں کافی ساری لاشیں پڑی تھیں، مولا علی نے وہ ساری لاشیں نکلوائیں تو سب سے نیچے سے وہ بندہ نکل آیا۔ جب وہ بندہ نکل آیا تو پھر جناب نعرہ تکبیر اور حق علی حق کے نعرے جو ہیں وہاں گنجائے لگنے شروع ہو گئے، اور لیکن قیاس جو ہے نا وہ برقرار رہا۔ اسی قیاس کی حد میں مولا علی نے کوفہ میں، بصرہ میں اور خراسان میں جتنے علاقے تھے وہاں بہترین نظام اسٹیبلش کیا، اور بالکل وہی خلافت والا جتنے علاقے ان کے زیر قبضہ تھے وہاں خلافت والا منہاج النبوہ والا قانون نافذ ہوا، اور دوبارہ سے پھر وہی اسی ٹگر پر چل پڑی۔ ابھی مولا علی دوبارہ سے اسٹرینگتھ گین کر رہے تھے اور پھر کہہ رہے تھے کہ میں نے دوبارہ شام کے اوپر اٹیک کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو وہ چھوڑ نہیں رہے تھے بالکل قطعی، آخری دم تک مولا علی علیہ السلام نے نہیں چھوڑا اس بات کو کہ میں نے اس کو شام کے اوپر اٹیک کر کے ان کو تہ و باغ تہ بالا کرنا ہے۔ اب جب ان کو خبر ملی، بنو امیہ کو یہ خبر ملی کہ مولا علی دوبارہ اسٹیبلش ہو کے اور دوبارہ اٹیک کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، تو انہوں نے پھر ان کے سرداروں کو خریدنا شروع کیا۔ اسی طرح ایک بندہ تھا، انہی بندوں میں، کچھ کہتے ہیں ان بندوں میں تھا جو 4000 تھے، کچھ کہتے ہیں نہیں تھا، بہرحال عبد الرحمن ابن ملجم اس کا نام تھا۔ آ، ایک سٹوری بنائی گئی کہ جی 3 بندے تھے، تینوں نے مکہ میں بیٹھ کے یہ اس کو بھی اب کہہ دیتے ہیں جی، اس نے اجتہاد کیا انہوں نے، اور ہمارے بزرگ مولانا اسحاق رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے اور ان پر لاکھوں کروڑوں رحمت نازل فرمائے، میں نے بہت سیکھا ہے ان سے زندگی میں ملاقات تو نہیں ہو سکی لیکن ان کی لیکچر سے پھر بہت سیکھا ان سے، اور ان کو میں جانتا ضرور تھا لیکن انفارچونیٹلی ملاقات نہیں ہو سکی۔ تو انہوں نے بھی ایک دفعہ کہہ دیا کہ انہوں نے صحیح، یہ تھے مجتہد، ان کی سلپ آف ٹنگ ہو گئی ایکچوئل، ٹھیک ہے نا جی، انہوں نے وہاں بھی اجتہاد لگا دیا اس کے اوپر، اور ایک آج بھی ایک طبقہ ہے جو اس کو مجتہد مانتا ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکی کنفرم حدیث ہے جس میں رسول اللہ نے فرمایا کہ اے علی تم جانتے ہو کہ پہلی امتوں میں سب سے بدبخت اور ذلیل کمینہ انسان کون تھا؟ تو مولا علی نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ فرمایا وہ تھا اکشا جس نے جناب صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں کاٹی تھیں، وہ پہلی امتوں میں سب سے بدبخت اور ذلیل ترین انسان ہوگا۔ اور علی تم جانتے ہو کہ اس امت کا سب سے ذلیل ترین اور بدبخت انسان کون سا ہے؟ فرمایا نہیں یا رسول اللہ، فرمایا وہ ہوگا جو تیرے سر پہ تلوار مارے گا اور تیری داڑھی کو خون سے رنگ دے گا۔ یہ واضح کنفرم حدیث ہے۔ وہ اس امت کا ذلیل ترین خبیث ترین انسان جو ہے اس کے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں کہ اس نے اجتہاد کیا۔ یہ جو ناسبی طبقہ ہے استغفر اللہ، یہ اس حد تک علی کی دشمنی میں آگے جا چکے تھے اور آگے جا چکے ہیں۔ اچھا،
وہ ایک انہوں نے سٹوری بنائی ہوئی ہے کہ جی اس نے اتحاد کیا تین بندوں نے مل کے، اور انہوں نے کہا کہ اس وقت مسلمانی کو جو مسائل درپیش ہے، امت تقسیم ہو گئی ہے، تو تین بندے اس کے ذمہ دار ہیں، علی، معاویہ اور عمر بن العاص، تو اٹھو تینوں کو جو ہے نا وہ قتل کر دو۔ اور ان تینوں نے ایک ہی وقت مقرر کیا، ایک نے کوفہ میں علی پہ اٹیک کرنا تھا، ایک نے دمشق میں معاویہ پہ اٹیک کرنا تھا، ایک نے عمر بن العاص پہ مصر پہ اٹیک کرنا تھا۔ تو جناب مولا علی علیہ السلام کے اوپر جو اٹیک ہوا وہ کام کر گیا، اور معاویہ کے اوپر جو اٹیک ہوا وہ کام نہ اوچھا پڑا، اور اسے تھوڑا سا زخم انہیں آیا، اور عمر بن العاص اس دن مسجد سے نہیں نکلے، ان کی جگہ کوئی اور آیا اور اس کو قتل کر دیا گیا۔ یہ ایک ایسی کنکاکٹڈ سٹوری ہے جس کا کوئی وجود نہیں ہے، نہ ہمیں کنفرم طور پر پتہ لگتا ہے کہ وہ دو بندے کون تھے، نہ ہمیں کنفرم پتہ لگتا ہے کہ جو عمر بن العاص کی جگہ پہ قتل ہوا وہ کون تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ معاویہ کا رضی اللہ عنہ کا پڑھتے ہیں، جناب معاویہ کا، تو انہوں نے اپنا انتہائی بہترین سیکورٹی سسٹم بنایا ہوا تھا۔ یہ کوئی مولا علی جیسی درویشی یا سیدنا عمر اور سیدنا ابو بکر واسی جیسی درویشی نہیں تھی، وہ بادشاہت تھی۔ اور یہ تو اپنے گارڈز ہی نہیں رکھتے تھے، یہ تینوں برگزیدہ ہمارے، اور سیدنا عثمان بھی نہیں رکھتے تھے، لیکن معاویہ نے بہت بڑا سسٹم ایک سیکورٹی کا بنایا ہوا تھا، اور کسی کو پر مارنے کی بھی جرت نہیں تھی۔ اور پھر اس کے علاوہ انہوں نے اپنے گھر کے اندر سے ہی مسجد کے جو رستے تھے وہ بنائے ہوئے تھے، جو ایکسکلوسیو رستے تھے، ان تک کسی کی رسائی نہیں تھی۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ معاویہ کو فجر کی نماز کے آتے ہوئے وہ ہتھیار پڑا۔ وہ بالکل بادشاہوں والا طرز زندگی تھا، اور وہ اندر ہی اندر سے وہاں تشریف لاتے تھے نماز کے لیے، باہر ہی باہر سے وہ کوئی ایکسیس نہیں تھی کسی کو۔ اس لیے یہ بالکل کنکاکٹڈ سٹوری ہے۔ عبد الرحمن ابن ملجم کے بارے میں دو چیزیں ملتی ہیں، ایک یہ کہ وہ آیا کوفہ میں اور ایک لڑکی کے اوپر عاشق ہوا، اور اس لڑکی کا جو خاندان تھا وہ جنگ نہروان میں مارا گیا تھا، تو اس لڑکی کے اوپر جب وہ عاشق ہوا تو اس نے کہا کہ اگر مجھے حاصل کرنا چاہتے ہو تو علی کا جو ہے نا اس کو قتل کرو۔ ایک تو یہ ملتا ہے، دوسرا یہ ملتا ہے کہ اس کو چونکہ مولا علی کے بڑے کلوز میں ایک بندہ تھا، اشت اشت بن قیس، وہ بندہ جو تھا اس کو معاویہ نے خریدا ہوا تھا۔ وہ ہمیں جب ہم حالات پڑھتے ہیں تو ہمیں مل جاتا ہے، وہ بندہ اصل میں سیدنا ابو بکر کا بہنوئی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ اس کا میں آپ کو پورا بتا دیتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مسلمان ہوا، ابو بکر صدیق نے اپنی بہن کی منگنی اس کے ساتھ کر دی، سردار تھا، ٹھیک ہے جی، بنو کندہ، ٹھیک ہے جی، حجر بن عدی جس قبیلے سے تھے، بنو کندہ سے تھا، اور یہ بارڈرز پہ قبیلہ تھا۔ مدینہ میں اس وقت جب یہ آیا تو یہ شام، اور یہ جو قبیلہ تھا یہ شام اور عرب کے بارڈرز پہ رہتا تھا۔ تو یہ اس نے اسلام قبول کیا، ابو بکر صدیق نے اپنی بیٹی کی منگنی کر دی، اور بہن کی، اپنی بہن کی منگنی کر دی۔ اس کے بعد یہ بندہ واپس چلا گیا، پھر صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے، تو یہ بندہ منکرین زکوٰۃ میں شامل ہو گیا، اس کو گرفتار کر کے لایا گیا، ٹھیک ہے، اس نے آگے ابو بکر صدیق کے سامنے توبہ کی اور کہا کہ جناب مجھے معاف کر دیں اس کو، اور میں باقاعدگی سے زکوٰۃ دوں گا۔ اس کو پھر معاف کر دیا گیا، پھر اس نے کہا کہ آپ نے معاف کر دیا ہے، مہربانی کریں، میری منگیتر ہے آپ کی بہن، تو وہ اس کو بھی میرے ساتھ رخصت کر دیں نکاح کر کے، تو وہ بھی کر دی گئی، ٹھیک ہے۔ اسی کی بیٹی جو تھی، ایک بیٹی جو تھی، یعنی ابو بکر کی بہن اور اشد میں سے جو بیٹی پیدا ہوئی، وہ پھر بعد میں امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آئی، ٹھیک ہے۔ اور اس کا بھی امام حسن پہ جا کے پھر تذکرے میں اس کا ذکر کریں گے۔ یہ بندہ جو تھا نا، یہ کہنے کو تو مولا علی کا رائٹ ہینڈ بنا ہوا تھا، رائٹ تھا یا لیفٹ تھا، ایک
سارے معاملات میں ایک طرف اشتر مالک تھا، ایک طرف یہ اشد تھا، یہی سارے آگے 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 تھا۔ لیکن اس کا کردار بتاتا ہے کہ یہ سمجھ لیں کہ مولا علی کے لشکر میں ایسے ہی تھا ویسے رسول اللہ کی جماعت میں عبداللہ بن ابی تھا۔ یہ میں آپ کو مختصر سا بتا دیتا ہوں، اگلی جو ہے سچویشن، دلوں کے حالات اللہ جانتا ہے۔ تو یہ عبد الرحمن ابن ملجم جو آیا، یہ کوفہ میں اشد کے گھر ٹھہرا، اسی کے ساتھ یہ رابطے میں تھا، اس لیے یہ حالات جب آپ ان ڈیپتھ انالیسس کرتے ہیں تو جس طرح شہادت سیدنا عمر فاروق کی ان ڈیپتھ انالیسس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ ملوث تھے، ہرمزان وغیرہ۔ اسی طرح جب آپ شہادت مولا علی علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، آپ کو ان ڈیپتھ انالیسس کرتے ہیں، تو اشد بن قیس کبھی بھی بری ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ پر اللہ بہتر جانتا ہے حقائق کیا ہیں، اللہ کے پاس ہیں۔ یہ میں نے آپ کے سامنے وہ پریزنٹ کیا ہے جو میں نے ساری کتابیں کھنگال کے جو دیکھا ہے۔ قصہ مختصر کہ عبد الرحمن ابن ملجم نے جناب مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو فجر کی نماز کے وقت مسجد کے دروازے کے اوپر، ایک روایت یہ آتی ہے کہ وار کیا، ایک روایت آتی ہے کہ سجدے کی حالت میں وار کیا، لیکن جو صحیح روایت ہے وہ یہی ہے کہ مسجد کے دروازے کے اوپر وار کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان پورا ہوا کہ تیرے سر پہ تلوار مارے گا، اور بالکل اسی طرح اسی نقشے کے مطابق جو سیدی رسول اللہ نے کھینچی تھی، جناب امیر المومنین علی مولا علی علیہ السلام کی داڑھی جو ہے مبارک وہ خون سے تر ہوئی، اور آپ کو اٹھا کے گھر لے جایا گیا۔ وہاں پر آپ نے یہ وصیت فرمائی کہ اگر میں بچ رہا تو میں اسے خود نبڑ لوں گا، اگر میں مر گیا تو میرے بدلے میں صرف ایک شخص کو قتل کرنا اور کسی اور کو اس کے لیے قتل نہ کرنا میرے قصاص کے لیے۔ یہ عظمت تھی ان لوگوں کی، یہ وہ بڑے لوگ تھے جو اس طرح کی وصیتیں اپنی اولاد کو کرتے تھے۔ تو مولا علی علیہ السلام کو اس طرح عبد الرحمن ابن ملجم نے شہید کیا۔ باقی جو سٹوری بنائی جاتی ہے وہ بالکل کانکاکٹڈ ہے، ہی واز دا سول مین۔ پلاننگ پیچھے کس نے کی اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ یہ ان خوارج میں تھا اور اسی پہ وہ آ کے اس نے کیا۔ لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو جنگ نہروان جب ہوئی، جو خوارج بھاگ کے گئے ان میں ان کا نام نہیں آتا، یہ بھی اللہ جانتا ہے بہتر، اس کے اوپر تاریخ کے دویز پردے پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن عبد الرحمن ابن ملجم اور اشد بن قیس کا جو تھا آپس میں نیٹ ورکنگ، وہ بالکل اسٹیبلشڈ ہے، اور اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اس میں کچھ اور لوگ ملوث تھے۔ اشد بن قیس کے رویے پہ غور کریں تو وہ بالکل وہی کردار ہے جو عبداللہ بن ابی کا رسول اللہ کی جماعت میں تھا۔ اس طرح مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دیا گیا، روئے زمین کا اس وقت سب سے افضل ترین انسان، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے اعلان سے لے کر آخری دم تک سب کچھ نشاور کر دیا، جس نے اپنی زندگی میں کبھی اپنی ذات کو لے کے نہیں آیا، جو علم کی معراج پر تھا، اور جس کے بارے میں قرآن نے کہا وَعِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، وہ جس کو قرآن نے کہا وَصَالِحُ الْمُؤْمِنُونَ، وہ جس کو میرے رسول نے کہا کہ میں علی میں سے ہوں، علی مجھ سے ہے، جس کو میرے رسول نے کہا کہ میرے نزدیک علی کا وہی مقام ہے جو موسیٰ کے نزدیک ہارون کا تھا، لیکن میرے بعد نبی کوئی نہیں، جس کو قرآن نے میرے رسول کا نفس کہہ کے پکارا، جس کی شان کے قصیدے پڑھے جائیں تو شاید یہ دنیا ختم ہو جائے، علی کی صفات ختم نہ ہو۔ علی ایک ایسا راز ہے جو کسی کے سمجھ میں نہیں آیا، لیکن علی ایسا ایک ایسی ایک شخصیت تھی جس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اس شمع رسالت کے اوپر، اور پھر اس شمع رسالت نے بھی علی کو نوازنے میں کسی قسم کی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ رسول اللہ کا تعلق جس طرح کا علی سے تھا کسی سے نہیں تھا، جتنی قربت علی کو شمع رسالت سے تھی کسی اور کو نہیں تھی، جتنا سفر اور حضر میں وقت علی کا رسول اللہ کے ساتھ گزرا کسی اور کا نہیں گزرا، کیونکہ علی نے نہ تجارت کی، نہ کھیتی باڑی کی، کچھ بھی نہیں کیا، نہ گھر بنایا، نہ دولت بنائی،
نہ بچے پالنے کی فکر کی۔ علی صرف سارا دن ساری رات شمع رسالت کے گرد گھومتا رہا۔ علی صرف اس شمع رسالت کی حفاظت کرتا رہا، اس کی طرف اٹھنے والی ہر تلوار کو اپنے اوپر روکتا رہا۔ علی کے دشمن بے تحاشا بن چکے تھے، دراصل وہ رسول اللہ کے دشمن تھے۔ اسی لیے رسول اللہ نے کہا کہ جو علی سے بغض رکھے گا وہ منافق ہوگا، جو علی سے محبت رکھے گا وہ مومن ہوگا۔ علی کو اس انداز میں شہید کیا گیا، اس انداز میں ستایا گیا کہ کوئی اس طرح ستایا نہ گیا ہوگا۔ وہ آپ اندازہ لگا لینا کہ اتنا کرب کہ جو سب سے پہلا مسلمان تھا، یار آج مجھے کوئی کافر کہے نا، خدا کی قسم میرا خون کھول اٹھے، لیکن علی وہ جو سب سے پہلا روئے زمین کے اوپر مسلمان تھا، اس کو کافر کہا گیا، اس پر فتوے لگائے گئے، لیکن اس نے دامن صبر ہاتھ میں نہیں چھوڑا۔ اس کو بہت ساری چیزوں سے محروم کیا گیا، لیکن مولا علی علیہ السلام کو سلام کہ انہوں نے کبھی رسول اللہ کی امت پہ رکھنا ڈالنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ بہت کچھ پی گئے، بہت کچھ برداشت کر گئے، بہت ایسی باتیں ہیں جن پہ بولا نہیں جا سکتا، لیکن علی اپنے سینے پہ سہ گئے اور اس دنیا سے چلے گئے۔ لیکن انہوں نے اپنے سر کے اوپر یہ بوجھ نہیں لیا کہ علی نے اس امت کو تقسیم کیا ہو۔ علی کا احسان اس امت پر وہی بہت بڑا ہے کہ رسول اللہ کے وصال کے بعد اگر علی ابو سفیان کی بات مان لیتے اور بغاوت کر دیتے تو اسلام شاید کبھی بھی میرے اور آپ تک نہ پہنچ سکتا۔ علی ہم کا محسن ہے، ہمارے محسن ہے، اس اسلام کے محسن ہے۔ علی سے پیار کیا کرو، علی سے محبت کیا کرو۔ علی سے پیار، علی سے محبت رسول اللہ کی نشانی ہے، رسول اللہ کی دی ہوئی وراثت ہے۔ علی کے بارے میں کسی قسم کا کوئی میل نہ رکھیے گا۔ میں نے آپ کو بارہا کہا ہے کہ یہ چار بندے رسول اللہ کو بہت پیارے تھے، جناب ابو بکر، جناب عمر، جناب عثمان، جناب علی المرتضیٰ سلام اللہ علیہم اجمعین و رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حشر علی اور علی کے ماننے والوں کے ساتھ کرے، اور جو علی کے خلاف بغض رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو یا ہدایت دے یا ان کا حشر پھر انہی کے ساتھ کرے جو علی کے ساتھ لڑتے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگلے پہ ہم اب امام حسن علیہ السلام اور صلح حسن جو ہے وہ کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ۔